تھوڑا جہاں جگہ خالی پور کر لی اور آگے اور جو لوگ کھڑے ہیں حضرت آئج گئے تو بیٹھ جائیے پیچھے حضرت کا کتابت سے پہلے نعت پاک سماعت فرمارے پڑھیے مل کر کے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مل کر کے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ آئیے کلام حضور تاج الشریعہ کی تنشیر ہو سکے میرے ساتھ مل کر پڑھیں پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تیری چوکھٹ پہ جو سر اپنا جھکا جاتے گئے تیری چوکھٹ پہ جو سر اپنا جھکا جاتے گئے تیری چوکھٹ پہ جو سر اپنا جھکا جاتے گئے تیری چوکھٹ پہ جو سر اپنا جھکا جاتے گئے تیری چوکھٹ پہ جو سر اپنا جھکا جاتے گئے تیری چوکھٹ پہ جو سر اپنا جھکا جاتے گئے ہر بلندی کو وہی نیچا جاتے گئے ہر بلندی کو وہی نیچا جاتے گئے تیری چوکھٹ ڈوبے رہ گئے تیری یاد میں جو سحر ڈوبے رہ گئے تیری یاد میں جو سحر ڈوبتوں کو وہی ساحل سے لگا جاتے گئے ڈوبتوں کو وہی ساحل سے لگا جاتے گئے تیری چوکھٹ اور حضور کا بیمار کوئی ہوتا ہے تو کیسا ہوتا ہے فرماتے ہیں تاج الشریعہ اے مسیحا تیرے بیمار گئے ایسے بیمار اے مسیحا تیرے بیمار گئے ایسے بیمار جہاں جھڑکا تو خود دل مٹا جاتے گئے جہاں جھڑکا
تو خود مٹا جاتے تیری چوکھٹ پہ جو سر اپنا جھکا جاتے تیری چوکھٹ مرنے والے رخ زیبا پہ تیرے جانے جگہ مرنے والے رخ زیبا پہ تیرے جانے جگہ عیش جاوید کے اسرار بتا جاتے عیش جاوید کے اسرار بتا جاتے تیری چوکھٹ آسمان تجھ سے اٹھا ہے نہ اٹھے گا سن لے آسمان تجھ سے اٹھا ہے نہ اٹھے گا سن لے ہجر کے صدر میں جو شاد اٹھا جاتے ہجر کے صدر میں جو شاد اٹھا جاتے تیری چوکھٹ وہ ذکر سرکار بھی کیا کہے جیسے ذکر سرکار بھی کیا کہے جیسے بیٹھے بیٹھے دل نچ کو جلا جاتے بیٹھے دل نچ کو جلا جاتے تیری چوکھٹ اور جن کو شیرینی ملا جیسے کھیلتا جن کو شیرینی ملا جیسے کھیلتا آنکھیں کے اندے انہیں کوا کھلا جاتے آنکھیں کے اندے انہیں کوا کھلا جاتے تیری چوکھٹ دشت طیبہ میں نہیں کھٹ کا اختر دشت طیبہ میں نہیں کی کھٹ کا اختر نازک اندام میں بہار بنگانا پا جاتے نازک اندام میں بہار بنگانا پا جاتے تیری چوکھٹ پہ جو سر اپنا جھکا جاتے ہر بلندی کو وہی نیچا دکھا جاتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اب میں بلا تاخیر و تمثیل خطابت کے لیے خلیفہ حضرت تاج الشریعہ علامہ مولانا اسماعیل امجدی مد ذلہ العالی کو دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ اپنے خطاب نایاب سے عظمت حرمین شریفین پر ایک بہترین خطاب ہم سب کے سامنے پیش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، جماعت رضائے مصطفیٰ، جماعت رضائے مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کب تک چلانا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب دوائها وعافية الأبدان شفائها، ونور الأبصار ضيائها، وآله الكرام وأصحابه العظام، وابنه الكريم، وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ معزز سامعین کرام و رفیقان گرامی، آج کی اس محفل کو حرمین طیبین یعنی مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی عظمتوں کے حوالے سے منعقد کیا گیا ہے۔ رب تبارک و تعالی ایمان کے ساتھ بادب ہم سب کو حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرمائے۔ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، مختصر میں کچھ فضیلت عرض کرنے کے بعد موجودہ وقت میں وہاں پر حاضر ہو کر برکتیں کیسے حاصل کریں اور فتنوں میں مبتلا ہونے سے کیسے بچیں، اس کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام و سنیت پر استقامت عطا فرمائے۔ سب سے پہلا گھر جو روئے زمین پر تعمیر ہوا وہ خانہ کعبہ ہے۔ اور حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے یا عمرہ کرنے والا مکہ معظمہ میں حاضر ہوتا ہے تو خانہ کعبہ وہ مبارک جگہ ہے،
حرم شریف وہ پاکیزہ جگہ ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا من دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہوا وہ امن والا ہے۔ اور ان قریب حج کے ایام شروع ہونے والے ہیں، اور حج کی فضیلت کے اوپر بے شمار احادیث مبارکہ ہے، اور اس کی فرضیت کا اعلان جو اس راہ میں جانے کی طاقت رکھتا ہے اس کا اعلان قرآن مقدس نے فرمایا۔ ایک مقام پر نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی کون سا عمل افضل ہے، تو ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رسول پر ایمان لانا۔ پھر کون سا عمل افضل ہے، تو آپ نے فرمایا جہاد کرنا۔ پھر عرض کی گئی کہ کون سا عمل افضل ہے، تو ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا حج مبرور۔ اور ایک مقام پر یہ فرمایا گیا کہ حج مبرور کا بدلہ جنت ہی ہے، یعنی جس کی حج کو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کر لیا جائے تو اس کا بدل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کی ابدی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ جب حاجی حج کے لیے جاتا ہے تو حج کے اندر جو اجر و ثواب رکھا گیا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے کہ ایک مقام پر ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مکہ معظمہ سے کوئی حج کے لیے جاتا ہے تو مکہ معظمہ میں واپس ہونے تک ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالی اگر پیدل حج کے لیے جائے، مکہ معظمہ سے پیدل حج کے لیے جائے تو ہر قدم کے اوپر اللہ تبارک و تعالی اسے 700 نیکیاں حرم کی نیکیوں کے برابر عطا فرماتا ہے۔ ہر قدم پر 700 نیکی، اور وہ نیکی کون سی؟ حرم کی نیکی کے برابر۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام حرم کی ایک نیکی کا معاملہ کیا ہے؟ حدیث پاک کا خلاصہ تو ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ حرم کی ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ یعنی جو حج کے لیے گیا، مکہ معظمہ سے نکلا، عرفات کی طرف گیا، مزدلفہ مینا کے اندر حاضر ہوا، شیطان کو کنکری لگایا، تو واپس آنے تک اگر ثواب کا کوئی اندازہ لگائے تو شاید بڑے سے بڑا حساب کا جو ماہر ہوگا نا اس کا ذہن بھی تھک جائے گا، کیونکہ ہمارے آقا نے یہ فرمایا کہ ہر قدم کے اوپر 700 ایسی نیکی جو حرم کی نیکی کے برابر ہو۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ اگر ایک نیکی کا اجر و ثواب اگر گنا جائے تو جب ایک قدم حاجی مکہ معظمہ سے پیدل چلتا ہے تو ایک قدم کے اوپر اللہ 7 کروڑ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی 7 کروڑ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ حج میں جانے والے کا اجر و ثواب ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ وہ راہ ہے، یہ وہ راستہ ہے کہ اس راہ میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے، اس راہ میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے، یعنی کوئی ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جائے، گھر سے نکل گیا حج کی نیت سے، اور اگرچہ وہ ہندوستان کی سرزمین پر سفر میں انتقال ہو جائے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت تک اسے حج کرنے والوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی میدان محشر قائم ہونے تک جتنے سال آئیں گے ہر سال اس حاجی کو حج کا ثواب دیا جائے گا،
اگر عمرہ کرنے والا اس سفر میں انتقال کر جائے تو قیامت تک عمرہ کا ثواب عطا کیا جائے گا. اگر جہاد کرنے والا انتقال کر جائے تو ہر سال اللہ قیامت تک اسے غازی کا ثواب دیا جائے گا. تو یقیناً وہ لوگ جو اسلام و سنیت کے ساتھ ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے ساتھ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں وہ بڑی مبارکبادی کے مستحق ہے. اور حاجی کی فضیلت یہ ہے، یعنی حاجی کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہاں تک آیا کہ وہ گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. یعنی ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو جس طرح اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، اسی طرح اس حاجی کے بارے میں یہاں تک فرمایا گیا. اور آپ دیکھیں کہ حاجی حج کرنے والا جس کا حج رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، اس کے بارے میں حدیث پاک میں یہاں تک آیا کہ ایک حاجی 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا. حدیث پاک میں ایک حاجی 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا. یہاں پر ایک مسئلہ سمجھتے چلے، یہاں پر عقیدے کی ایک بات سمجھتے چلے کہ جو شفاعت کرنے والا ہے وہ مدد کرنے والا ہے. کیا ہے؟ جو شفاعت کرے گا وہ مدد کرنے والا ہے. اور ایک ایسا بندہ جو آپ کی دنیا میں مدد کرے، اور ایک وہ بندہ جو آپ کے لیے میدان محشر میں مددگار ثابت ہو. تو مدد کرنے والا بڑا کون ہوگا؟ جو میدان محشر میں مدد کرے. زیادہ مدد اور قوت طاقت کس کی مانی جائے؟ جو میدان محشر میں تمہارا معین و مددگار ہو جائے. تو آپ ذرا سوچیں کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ ایک حاجی 400 کی شفاعت کرے گا، تو آپ ذرا سوچیں کہ جب ایک حاجی 400 کی شفاعت کرے گا تو امام الانبیاء کی شفاعت کی شان کا عالم کیا ہوگا. اور پھر یہ کہ آج جو لوگوں کے عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور لوگوں کو معاذ اللہ یہ کہا جاتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کچھ نہیں دے سکتے، تو آپ دیکھیں کہ آج بھی جب آپ مدینہ منورہ حاضر ہوں گے اور مواجہہ شریف کے سامنے جائیں گے تو اسی لائن کے اندر یعنی جو ریاض الجنہ ہے وہاں سے نکلنے کا راستہ ہے. تو آج بھی ترکیوں کے دور کی ایک حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے جس میں ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے مجرموں کے لیے ہے، میری شفاعت میری امت کے بڑے پاپیوں کے لیے ہے. اب آپ سوچیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں میری شفاعت میری امت کے بڑے گنہگاروں کے لیے ہوگی، گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لیے ہوگی. اور وہاں پر کوئی نزدیک کھڑا ہو کر یہ کہے کہ یہ کچھ نہیں دے سکتے، تو ہم کو تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جس کا عقیدہ رخصت ہو جائے وہی یہ کہہ سکتا ہے کہ امام الانبیاء کچھ نہیں دے سکتے. اور جس کا دین سلامت ہے، جس کا ایمان سلامت ہے، تو وہ تو چاہے مکہ معظمہ پہنچے، چاہے حج قبول ہو، چاہے مدینہ منورہ کی حاضری ہو، چاہے کھانے کی نعمت ملے، چاہے زندگی کی سانس ملے، ہر چیز میں یہی عقیدہ رکھتا ہے جو امام احمد رضا نے عقیدہ دیا کہ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. یہ حقیقت ہے. اب آپ دیکھیں کہ مکہ معظمہ جن لوگوں کی حاضری ہوتی ہے تو یہ وہ مقدس جگہ ہے، یہ وہ مقدس جگہ ہے کہ جو خانہ کعبہ کی زیارت کرے
تو پہلی نظر خانہ کعبہ کو دیکھیں، جو دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے۔ آپ جب خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تو آپ ذرا اتنا سوچیں کہ ابھی جو خانہ کعبہ کا حصہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں بھی وہی حصہ خانہ کعبہ کا تھا، اور صرف آدمی اس تصور کے ساتھ اگر وہاں پر چلتا ہے اور اس جگہ سے اگر برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اچھی سوچ اور فکر کے ساتھ کہ یہ تو مقدس جگہ ہے کہ جس جگہ کے اوپر طواف کرنے والی ذات امام الانبیاء کی ہے، جس جگہ کے اوپر صدیق اکبر نے بھی طواف کیا، فاروق اعظم نے بھی کیا، عثمان و علی نے بھی کیا، حسنین کریمین نے بھی کیا، حضور غوث اعظم نے بھی کیا، امام اعظم نے بھی کیا، امام احمد رضا نے بھی کیا۔ 1400 سال کے بزرگوں نے جس جگہ پر چل کر خانہ کعبہ کا طواف کیا، اگر اچھا تصور پیدا ہو جائے، پاکیزہ سوچ پیدا ہو جائے، حرم شریف کا ادب پیدا ہو جائے، تو یقین جانے ارادہ اگر مضبوط ہے تو اللہ ان اچھوں کے صدقے میں ضرور ہمارے طواف کو قبول فرمائے گا، ہمارے چلنے کو قبول فرمائے گا۔ لیکن آج اگر آپ دیکھیں گے تو حالات کیا ہے، جس کے اوپر مجھے کچھ بات عرض کرنی ہے کہ آج اگر خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جائے اور نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری کے لیے جائے تو آج یہ نظریوں کے تسلط کی بنیاد پر، ان کے قبضے کی بنیاد پر اور لوگوں کی بے راہی اور جہالت کی بنیاد پر حالات اتنے زیادہ بگڑ گئے اور فتنوں کا ایسا دور کہ آپ ذرا سوچیں کہ یہ ہماری کتنی بڑی کم نصیبی ہے کہ وہ جگہ کہ جس جگہ پر جانے سے یہ کہا گیا کہ حاجی کو 400 لوگوں کی شفاعت کا حق دیا جائے گا کہ وہ 400 کی شفاعت کریں گے، وہ جگہ کہ جب خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے تو ایک مقام وہ آتا ہے کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اتنی مقدس جگہ پر جانے کے بعد اگر کسی کا ایمان کمزور ہو جائے، اگر کسی کے ایمان میں کمزوری پیدا ہو جائے، یا یہ کہ یہاں سے گیا تھا سنی بن کر اور وہاں سے آئے تو نبیوں کی تعریف کرنے والا ہو کر آئے، تو یقیناً یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے، آدمی کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ کیوں کہ اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے، اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی جو حقانیت ہے، تو عقیدہ اہل سنت و جماعت کی حقانیت یہ بھیڑ کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ وہ ہے جو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عقیدہ عطا فرمایا ہے۔ وہاں پر جانے کے بعد لوگ نزدیوں کے پیچھے نماز پڑھنے لگتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، بلکہ ایسا دیکھا جاتا ہے کہ ہندوستان یا دنیا کے کسی بھی حصے میں کبھی جو نہ کیا ہو ایسا وہاں کرتے ہیں، یعنی وہ امام کہتے ہیں۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جو نزدیک کے پیچھے نماز پڑھے نا تو وہ عبادت نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ اس کو ایکسرسائز کہا جا سکتا ہے، یعنی وہ ڈاکٹر ورزش کے لیے کہتا ہے ایسا کرو تو پیٹ ٹھیک ہوگا، ایسا کرو تو یہ ٹھیک ہوگا، تو زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایکسرسائز ہو، لیکن یہ کہ یہاں تک کہ وہ جن کو امام کہتے ہیں نا اس کے کئی ہاتھ آگے مقتدی کھڑے ہوتے ہیں اور ان کا امام پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ اور معاملہ یہ کہ ہمارا عقیدہ جو اہل سنت و جماعت کا ہے وہ ایک دم ثابت ہے، اور عقیدہ جاننے کے بعد بھی
اگر کوئی نزدیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے اور دیوبندی وہابی جو وہاں پر رہبر کی صورت میں جو حقیقت میں رہزن ہے وہاں پر گھومتے ہیں تو یہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو لاکھوں لوگ تو جا رہے ہیں حرم شریف میں نماز کے لیے، تو لاکھوں لوگوں کی رد ہو جائے گی اور تمہاری قبول ہو جائے گی۔ تم امام احمد رضا کے ماننے والے، تم اپنے آپ کو سنی کہلانے والے، 1 لاکھ لوگ تو جا رہے ہیں نماز کے لیے اور تم 500 لوگ کھڑے ہو جو یہ کہتے ہو کہ نماز نہیں ہوگی، تو کیا لاکھوں کی رد ہو سکتی ہے؟ ارے ہم یہ کہتے ہیں کہ گستاخ رسول کے پیچھے لاکھ نہیں بلکہ کروڑوں بھی اگر جمع ہو جائے تو ہمارا یقین یہ ہے کہ کروڑوں کی نماز تو رد ہوتی ہی ہے۔ ان کی گستاخی کے جاننے کے بعد بھی اگر ان کو ایمان والا سمجھ کر ان کے پیچھے نماز پڑھیں تو اس کے ایمان کا بھی جنازہ نکل سکتا ہے۔ اور ہمارا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ تو ایک دم واضح ہے، ایک دم ثابت ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو مالک و مختار بنا کر بھیجا، آپ کو صاحب اختیار بنا کر بھیجا، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اب اس عقیدے کا انکار اس طور پر یہ لوگ کرتے ہیں کہ آپ کو اگر واقعی میں جسے کہا جاتا ہے نا لائیو نزدیت کو دیکھنا، یہاں پر تو دیوبندی ملتا ہے نا تو طرح طرح کی باتیں کرتا ہے نا، ہم تو ایسا نہیں کہتے، ہم تو وہ نہیں کہتے۔ ارے حقیقت یہ ہے کہ آپ حرمین شریفین میں جاؤ تو وہاں پر معاذ اللہ کھلے عام امام الانبیاء صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں۔ وہ سرزمین کہ جس سرزمین کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی ذرہ برابر بے ادبی کرے تو ایسے بے ادبوں کے لیے جہاں پر کبھی فاروق اعظم کی تلوار رہا کرتی تھی، آج وہاں پر معاملہ یہ ہو گیا کہ بے ادبی کوئی کتنی بھی زیادہ کرے وہاں پر کوئی روکنے والا نہیں، اور جیسے ہی ادب کر لیا تو معاذ اللہ رب العالمین وہاں پر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں، میں ایک مرتبہ عمرہ کے لیے گیا تھا، ایک بات بتاؤں کہ جنت البقیع میں سیدہ فاطمہ الزہرا اور اہل بقیع کی بارگاہ میں حاضری دے کے میں نکل رہا تھا تو مجھے پاکستان کا ایک ملا، میرا عمامہ دیکھ کر کہتا ہے یہ کیا ہے؟ میں نے اس کو کہا تو مسلمان ہے؟ بلکہ ہاں۔ تو بلکہ میں نے کہا یہ عمامہ ہے، سنت ہے، پتہ نہیں؟ بلکہ ہاں پتہ ہے۔ پھر وہ مجھے کہتا ہے، اچانک میرے ذہن میں اس کا جواب آ گیا، تو وہ مجھے کہتا ہے کہ تم سنی بریلوی یا دیوبندی؟ میں نے کہا الحمدللہ میں سنی بریلوی ہوں۔ تو کہتا ہے ہندوستان میں کہاں کہ؟ میں نے کہا گجرات۔ تو بولے کہ وہاں پر بریلوی بھی ہے؟ میں نے کہا بریلوی بھی ہے نہیں، بریلوی ہی زیادہ ہے الحمدللہ، بریلوی بھی نہیں، بریلوی ہی زیادہ ہے۔ تو وہ مجھے کہتا ہے کہ ذرا یہ بات بتاؤ مولانا، یہ سنی اور دیوبندی میں فرق کیا ہے؟ اچانک میرے ذہن میں ایک بات آئی، کیوں کہ میں بقیع شریف کی حاضری دے کر آیا تھا، ہم لوگ اندر نہیں جاتے کیونکہ ہمارے بزرگوں نے یہ بتایا کہ بقیع شریف میں جو راستے بنا دیے گئے تو کئی راستوں میں نہ جانے کتنے صحابہ کے مزارات ہیں جو نجدیوں نے شہید کر دیے، یہاں تک کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ اور تقریباً 10,000 صحابہ کرام اور صحابیات جس جگہ پر آرام فرما ہے وہ
سب قبروں کو زمین کے برابر کر دیا تو ہم دروازے کے اوپر سے ہی حاضری دے کر آتے تھے، تو ابھی حاضری دے کر نکلا تھا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو میں تم کو جواب بتاتا نہیں، جواب دکھاتا ہوں۔ تو بولے کہ جواب کیسے دکھاؤ گے؟ میں کہا اچھا کبھی لاہور گئے ہو؟ بولے کہ ہاں گیا ہوں۔ میں کہا اچھا لاہور کے اندر داتا گنج بخش لاہوری کے مزار کا گنبد کبھی دیکھا ہے؟ ہاں بولے کہ دور سے دیکھا ہے۔ میں نے کہا چمکتا ہے؟ بولے کہ ہاں۔ میں نے کہا وہ جو چمک ہے اولیاء کرام کے مزار پر اسے سنیت کہا جاتا ہے، اور جس جگہ پر اہل بیت اور صحابہ اور صحابیات کے مزاروں پر بلڈوزر چلا دیا جائے اسی کو نزدیت اور وہابیت کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی میں نے اتنا کہا، میں نے کہا لائیو دیکھ لو کہ دیوبندی وہابی کسے کہا جاتا ہے، تو وہ فوراً بھاگنے لگا۔ میں نے کہا کتاب کے حوالے کی بات نہیں کر رہا ہوں، تقویت الایمان، صراط مستقیم، تہذیب الناس، براہین قاطعہ، ان کتابوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ تم جا کر دیکھ لو کہ جو صحابہ کرام کے مزارات پر بلڈوزر چلا دے، اور بقول حضور محدث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے وہاں پر اپنی آنکھوں سے جس نے حال دیکھا تھا اس نے یہ بتایا کہ نزدیک یہ ایسے گستاخ ہیں کہ معاذ اللہ رب العالمین صحابہ کرام کے مزار کو شہید کرنے کے بعد ان کے مزاروں کے اوپر گولیاں چلائی جائیں، ان کے قبر انور کے اوپر گولیاں چلائی گئی۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ نزدیت اور وہابیت اتنی کھل کر وہاں پر ہونے کے بعد بھی اگر کوئی ان کے پیچھے نماز ادا کرتا ہے تو کیا ان کی نماز صحیح ہو سکتی ہے؟ کیا ان کی عبادت ہو سکتی ہے؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کا ایک عقیدہ کیا ہے، اور وہاں پر تو کھل کر بولتے ہیں یہ لوگ کہ ان لوگوں کا عقیدہ ایک یہ ہے کہ معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے اختیار کا انکار کرنا۔ اور آپ حج کی فرضیت جو سال میں ایک مرتبہ ہے، حج کی فرضیت جو سال میں ایک مرتبہ ہے، تو ایک مرتبہ حج کی فرضیت ہے، اس کا اعلان کس نے فرمایا؟ اس کا اعلان ہمارے آقا نے فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا خلاصہ کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے خطبہ دینے کے بعد ارشاد فرمایا اے لوگوں تمہارے اوپر حج فرض ہو گیا، حج کرو۔ ایک صاحب کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہمارے اوپر ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ کیا ہمارے اوپر ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں۔ 3 مرتبہ عرض کی گئی یا رسول اللہ کیا ہمارے اوپر ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کنت نعم لوجب، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تمہارے اوپر ہر سال حج کرنا فرض ہوگا۔ ہمارے آقا نے کیا فرمایا؟ تمہارے اوپر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ قرآن نے تو کیا فرمایا؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو اس راہ میں جانے کی طاقت رکھتا ہے اس پر حج فرض کیا گیا ہے، لیکن اس راہ پر جانے کی طاقت 10 مرتبہ رکھنے والا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ 15 مرتبہ جو جانے کی طاقت رکھتا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ہمارے آقا نے جب یہ ارشاد فرما دیا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تمہارے اوپر ہر سال حج فرض ہو جاتا، تو یہ حدیث مبارکہ سے ہم کو ہمارے آقا نے یہ عقیدہ دیا کہ اے میرے امتیوں تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مالک و مختار بنا کر بھیجا ہے۔ اور اسی لیے امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ عقیدہ دیا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا
ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیار کی بات ہے. یہ دیوبندی بھی جا کے وہاں اکڑ کے چلتا ہے. اس کو پوچھو پاگل کو کہ اکڑ کے چلنا اسلام میں کیا ہے؟ زمین کے اوپر تکبر کے ساتھ چلنا، اکڑ کے چلنا یہ کیا ہے؟ اکڑ کر چلنا، تکبر کرنا یہ حرام ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا لا تمشی فی الارض مرحا، یعنی روکا گیا. لیکن یہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے دن مکہ معظمہ میں داخل ہوئے اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگے تو وہ اہل مکہ کہ جنہوں نے پہلے کبھی آپ کی ذات پر ظلم کیا تھا، وہ اہل مکہ کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو کبھی قدم قدم کے اوپر تکلیف دی تھی، تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگے تو اچانک آپ نے رمل یعنی ایسے سینہ اکڑ کے چلنا شروع کیا. صحابہ کرام نے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جیسے ہی سینہ نکال کر اور اکڑ کر چلتے ہوئے دیکھا بظاہر تو تمام صحابہ کرام حضور کے پیچھے اسی طرح چلنے لگے. اب یہاں پر آپ ایک بات غور کریں کہ ہمارے آقا جیسے چلنے لگے صحابہ کرام بھی چلنے لگے. کیا صحابہ کرام کو یہ پتا نہیں تھا کہ اکڑ کر چلنا یہ ناجائز ہے؟ زمین کے اوپر اکڑ کر چلنے سے شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے. لیکن صحابہ کرام کا طریقہ کیا بتاتا ہے؟ جیسے ہی امام الانبیاء کو دیکھا کہ آپ ایسے سینہ نکال کے چل رہے ہیں، صحابہ کرام آپ کی پیروی کرنے لگے. تو یہ پیروی یہ بتاتی ہے کہ پوری جماعت صحابہ یہی جانتی تھی اور پوری جماعت صحابہ کا یہی عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا با اختیار بنا کر بھیجا ہے کہ دنیا تو دنیا ہے، دین کے معاملے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو صاحب اختیار بنا کر بھیجا ہے. تو اب آج بھی حکم کیا ہے؟ آج وہاں پر کفار و مشرکین کی نظریں دیکھنے والی نہیں ہے. آج وہاں پر خانہ کعبہ کا طواف کوئی کرے گا، کوئی ستانے والا نہیں ہے. لیکن جب حج کرنے والا حج کے لیے جائے گا، جب عمرہ کرنے والا عمرہ کرے گا، یعنی وہ طواف جس کے بعد صحیح ہے حج کے بعد یا عمرہ کے بعد، تو اس کے اندر پہلے 3 چکر کے اندر حکم یہ دیا گیا کہ اکڑ کر چلنا ہے. تو یہ اکڑ کر چلنا کیوں ہے؟ جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ طریقہ اختیار فرمایا تو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اکڑ کر 3 طواف میں 3 چکر میں چلنے کا جو حکم دیا گیا، تو کیا اس سے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ اعلان کر دیا گیا کہ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے اختیار نہیں بلکہ با اختیار بنا کر بھیجا ہے. اور اسی لیے امام احمد رضا اسی عقیدے کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتے ہیں، تو یہی کہتے ہیں کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبض و اختیار. تو حقیقت تو یہ ہے کہ اس جگہ پر ان نشانیوں کے اوپر غور کریں. حج کے ارکان کے اوپر اگر غور کریں گے تو تمہارا عقیدہ سلامت ہوگا. اور نزدیوں کی اگر بے ادبی کو دیکھا اور نزدیک امام کے پیچھے اگر نماز پڑھنے لگے تو تمہارا عقیدہ ضائع اور برباد ہوگا. تمہارا عقیدہ ضائع اور برباد ہوگا. لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ عقلی دلیل یعنی طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں بھائی خانہ کعبہ میں 1 نیکی کریں گے تو 1 لاکھ نیکی کا ثواب ہے. تو اگر جماعت چھوٹ جائے گی، جماعت اگر ہماری چھوٹ گئی تو جماعت کے ثواب سے محروم ہو جائے گا. تو بھائی جماعت کے لیے تو امام بھی تو ہونا چاہیے. اگر کوئی آدمی ایسا سوچے، لوگ کہتے ہیں نہیں یار وہاں پر یہ سب نہیں دیکھنے کا، تو اسی سے اگر کوئی سوال کرے، اسی سے اگر کوئی سوال کر لے کہ ایک آدمی ایسا ہے جو حافظ قرآن بھی ہے، علم بھی رکھنے والا ہے، قرآن کی اچھی تلاوت بھی کرتا ہے، سنی صحیح العقیدہ بھی ہے،
اگر وہ استنجا خانے میں جائے اور وہاں سے نکلنے کے بعد بغیر وضو کیے تجھے تیرے سامنے یہ کہے چل میں نماز پڑھاتا ہوں میرے پیچھے کھڑا ہو جا، تو کیا خانہ کعبہ میں اس کے پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہوں گے؟ کیا مدینہ منورہ میں اس کے پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہوں گے؟ تو لوگ کیا کہیں گے، ارے مولانا جس کا وضو نہ ہو اس کے پیچھے نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ارے دوستو ذرا سوچو کہ حقیقت یہی ہے کہ جس کا وضو نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہے۔ نماز کے لیے جب وضو کرنا شرط ہے تو آپ مجھے بتائیں جس کا ایمان ہی نہ ہو اس کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ جس کا عقیدہ سلامت نہ ہو اس کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ جب ہندوستان کی سرزمین پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دیوبندی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے تو وہ گستاخ اگر خانہ کعبہ میں کھڑا ہو جائے تو کیا آپ یہ سوچتے ہیں یا کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہندوستان میں گستاخی کرے گا تو کافر ہے اور وہاں کرے گا تو مومن ہے؟ ارے خطار رسول جو ہوتا ہے وہ ہندوستان میں رہے، حرم کی سرزمین پر رہے اور خانہ کعبہ کے سائے میں مر جائے، لیکن جو خطار ہوتا ہے اگر کفر پر مر گیا تو خانہ کعبہ کے سائے میں مرنے کے بعد بھی دوزخی میں جائے گا۔ اور عاشق مصطفیٰ اگر ہندوستان کی سرزمین کے اوپر اگر مر گیا تو عشق مصطفیٰ کی برکتیں یہ ہوگی کہ اللہ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اس لیے اپنے عقیدے کو سلامت رکھے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہاں پر نزدیوں کے پیچھے یعنی نزدی کے پیچھے نماز پڑھنا، یہ اور لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہاں غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ اب تو وہاں پر سنیما ہال بھی کھلنے والے، وہاں پر لڑکیوں کو کھلے بال رکھنے کی آزادی بھی دی۔ ارے حد تو یہ کہ آپ حرم شریف کے اندر داخل ہو تو پینٹ شرٹ اور کیپ وغیرہ کے ساتھ، یعنی وہ لباس مردوں کا کہ جس کو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی مشابہت کرنے والوں کے بارے میں فرمایا اس پر اللہ کی لعنت۔ اب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس عمل کے بارے میں یہ فرما دیں کہ مرد کی مشابہت کرنے والی عورت پر لعنت، عورت کی مشابہت کرنے والے مرد پر لعنت، حدیث پاک کا خلاصہ، تو آپ مجھے بتائیں پینٹ شرٹ پہننا یہ مردوں کا لباس ہے کہ عورت کا لباس ہے؟ مرد کا لباس ہے، لیکن وہاں پر عورتیں اس لباس کے ساتھ آپ کو حرم شریف کے اندر بھی نظر آئی گی۔ تو کیا حرم شریف میں بیٹھ کر اگر کوئی پینٹ شرٹ پہن لے لیڈیز تو کیا پینٹ شرٹ پہننا جائز ہو جائے گا؟ کیا اجر و ثواب کا ذریعہ ہو جائے گا؟ ارے حدیث پاک میں جہاں پر یہ کہا گیا کہ ایک نیکی کرو گے، ایک نیکی کرو گے تو اس کا ثواب 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، تو وہیں پر یہ بھی تو فرمایا گیا کہ حرم شریف میں اگر کوئی ایک گناہ کرے گا، حرم شریف میں اگر کوئی ایک گناہ کرے گا تو ایک گناہ کا بدلہ بھی 1,00,000 گناہ کے برابر ہی ہوگا، 1,00,000 گناہ کے برابر ہی ہوگا۔ اس لیے جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ نزدی وہابی کے پیچھے نماز پڑھنے سے پرہیز کریں۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں سمجھانے کے لیے کہ ایک مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ اگر آسانی کے ساتھ سمجھنا ہے تو آپ اس کو دیکھیں اور غور کریں۔ اصل میں غور و فکر کرنے سے بہت سی چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں، اور آدمی اگر غور و فکر کرے تو حالات بھی سمجھ میں آتے ہیں، معاملات بھی سمجھ میں آتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت یہ مزارات اولیاء سے محبت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اور کرنی بھی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کرام کے مزاروں کی حفاظت فرمائے، ہمارے مساجد، ہمارے مقابر، ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائے کہ یہ تو متفقہ عقیدہ ہے، پوری امت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فضیلت عطا فرمائی اس فضیلت پر غیر صحابی نہیں پہنچ سکتا ہے۔
غیر صحابی نہیں پہنچ سکتا ہے، بلکہ مان لو کہ کسی صحابی کی عمر اگر ایک دن کی ہے، کسی صحابی کی عمر اگر ایک دن کی ہے تو ایک دن میں آدمی عمل کتنا کرے گا؟ لیکن غیر صحابی کتنا بھی بڑا اللہ کا ولی ہو، 250 سال اطاعت و فرما برداری میں گزارنے والا ہو، وہ ایک دن کی زندگی پانے والے صحابی کے مرتبے تک بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ ہم مزارات اولیاء سے محبت اس طور پر کرتے ہیں، اور ادب کرنا بھی چاہیے کہ جب ہم بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دے کر نکلتے ہیں تو پیٹھ نہیں کرتے ہیں، چوکھٹ کو چومتے ہیں۔ وہاں پر درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہ آدمی اسے پیٹ کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، اور ذرہ برابر بھی اگر شور شرابہ اگر کچھ دیکھتا ہے تو بے چین ہو جاتا ہے، روکتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے، اور خاص کر کے جو لوگ سنیت سے تعلق رکھنے کے بعد بھی وہاں پر بھیڑ کو دیکھ کر بہک جاتے ہیں یا بھیڑ کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے سمجھانے کے لیے یہ عرض کرنا ہے کہ ایک مزار کی بے ادبی کرنے والا، ایک مزار کی بے ادبی کرنے والا، اللہ مزاروں کی حفاظت فرمائے، اگر کسی ایسے آدمی کو آپ نے دیکھ لیا کہ جو نماز پنجگانہ کا پابند ہے، 50 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے، یہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، یہ ذکر و اذکار میں زندگی گزارنے والا ہے، 50 سال ایسے دیکھے کہ یہ کبھی بھی خلاف شرع کام ہی نہیں کیا ہے، لیکن اس آدمی کو اگر ایک عاشق رسول، عاشق اولیاء، یعنی ایک سنی اگر اس طرح دیکھ لے کہ وہ 50 سال سے شریعت کی پابندی کرنے والا اگر اللہ کے ولی کے مزار کو جان بوجھ کر معاذ اللہ پتھر مارتا ہے، یا یہ کہ اللہ کے ولی کے مزار کی بے حرمتی کرتا ہے، پتھر چلاتا ہے، تو آپ اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ آپ کی نظر میں اس کی 50 سال کی شریعت کی پابندی ہے، 50 سال جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا ہے، 50 سال سے آپ اس کو قرآن کی تلاوت کرتا ہوا دیکھتے ہو، لیکن آپ نے ایک مرتبہ یہ دیکھ لیا کہ معاذ اللہ اگر وہ خواجہ دانا، سرکار غریب نواز یا کسی بھی ولی کے مزار کے اوپر ایک پتھر چلاتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ 50 سال جو شریعت کی پابندی کرنے والا ہے، وہ یہاں پر آنے کے بعد اگر ظہر کی نماز میں مصلی پہ جائے گا تو اس کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ ارے بولو، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھو گے؟ بلکہ امید نہیں بلکہ یقین یہ ہے کہ آج کا نوجوان ایک ولی کی بارگاہ پر پتھر چڑھانے والے کو سنی مسجد کے اندر دیکھے تو اس کی طاقت و استطاعت کے مطابق وہ مصلی سے روکنے کی کوشش کرے گا۔ تو آپ ذرا سوچو کہ ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج ولیوں کے مزار یہ ہندوستان میں سلامت ہے، ولیوں کے مزار یہ پوری دنیا کے اندر سلامت ہے، اور وہ اولیاء کرام جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کی نسل سے تعلق رکھنے والے ہیں، یعنی اہل بیت عظام میں سے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ان کے شہزادوں کے مزار یہ ہندوستان میں سلامت ہے، لیکن یہ کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے مزار کے اوپر بلڈوزر چلا دیا گیا ہے، حضرت عثمان غنی کے مزار پر بلڈوزر چلا دیا گیا ہے، تقریباً 10,000 صحابہ کرام کے مزار کو
زمین کے برابر کر دیا گیا، اب وہ زمین کے برابر ہونے والی قبریں نظر آتی ہے، اور وہ قبروں کو دیکھنے کے بعد بھی اگر کسی کے دل میں وہابیت کو لے کر نفرت پیدا نہ ہو، اگر نزدیت کو لے کر بیزاری ظاہر نہ ہو، اور اگر کوئی نزدیوں کے پیچھے اتنے مظالم ہونے کے بعد بھی اگر عبادت کے لیے کھڑا ہو جائے، تو یقیناً یہ دونوں جہاں میں ذلت و رسوائی کا ذریعہ ہے۔ ہم حرمین شریفین جاتے ہیں دین کی حفاظت کے لیے، عقیدے اور عمل کی حفاظت کے لیے جاتے ہیں، تو حج مقبول کی علامت اور مقبول عمرہ کی جو نشانی ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے، وہ نشانی یہ ہے کہ حج کرنے والا جب حج کر کے آئے، عمرہ کرنے والا جب عمرہ کر کے آئے، تو اس کے اس سفر کو قبول کر لیا گیا ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ جیسا گیا تھا اس سے بہتر ہو کر آئے، جیسا گیا تھا اس سے بہتر ہو کر آئے، تو یہ حج مقبول کی علامت ہے۔ اب گیا تھا ایمان کے ساتھ، گیا تھا بدمذہبوں کا رنگ سن کر پسند کرنے والا، گیا تھا نزدیت سے نفرت کرنے والا، اور معاذ اللہ آیا تو نزدیوں کی تعریف کرنے والا ہو جائے، تو آپ مجھے بتائیں اس کا حج قبول ہوا یا رد کر دیا گیا؟ بلکہ خطرہ تو یہ ہے کہ اس کے ایمان کا، اس کا ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ لہذا دوستو، جانے والے کو یہ تاکید کریں کہ اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور خاص کر کے آپ دیکھیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ تو وہ عظیم بارگاہ ہے کہ آپ، یعنی یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ نزدیوں کی سوچ اور فکر کیا ہے۔ وہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا بغض جب دل کے اندر پیدا ہو جائے گا تو اس سے بدتر کائنات میں کوئی ہوتا ہی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ گستاخ رسول یہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے، یعنی سور جو ہوتا ہے نا اس سے بھی بدتر اگر کوئی ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ سوچئے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی آپ کو ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و علی و صحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کچھ اور باتیں یاد آ رہی تھی مدینہ شریف کے آداب کے حوالے سے، بس ایک بات جانے والا یاد رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کی جب حاضری ہو تو ہم کو اس بات کا خیال کرنا ہے، کیونکہ جب آپ مواجہہ شریف کے سامنے حاضری کے لیے جائیں گے اور ایک منٹ بھی اگر ٹھہرنے کی کوشش کیے نا تو وہاں پر نزدی فوراً ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ کوئی آدمی اگر زبردستی رکنے کی کوشش کرے تو وہ زور سے چلانے لگتے ہیں، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ کلمات بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عطا کرنا چاہیں تو ایک منٹ نہیں بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں اتنا عطا فرما دے کہ دونوں جہاں کے لیے کافی ہو جائے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، تو ہم یہ سوچ کر حاضری دیں کہ یہ تو بے ادب ہے، یہ تو چلانے والے ہیں، لیکن ہمارے ٹھہرنے کی وجہ سے اگر یہ چلاتے ہیں یا گستاخی کرتے ہیں تو ہم بس سلام پیش کریں اور فوراً آگے اس یقین کے ساتھ گزر جائے کہ ایک بار حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہونا اگر سرکار نے قبول کر لیا تو تمہارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اور پھر یہ حاضری تو ایسی حاضری ہے کہ جس پر ہمارے آقا کا وعدہ ہے، منظر قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی
اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی احباب اہل سنت حرمین شریفین کی حاضری کے لیے جانے والے ہیں، سب کو اللہ تبارک و تعالی اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے شفاعت کا پروانہ نصیب فرمائے۔ بعد اب حاضری نصیب فرمائے۔ وہاں پر ذبیحے سے بھی پرہیز کریں، وہاں کا ہوٹل کا، اور جب تک تحقیق نہ ہو گوشت وغیرہ کھانے سے بھی پرہیز کریں، کیونکہ حلال لقمہ یہ عبادتوں کی قبولیت کا ذریعہ ہوتا ہے، اور حرام لقمہ یہ عبادتوں کو رد کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بعد حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے۔ بولنے میں جانے انجانے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ جان رحمت پیدا لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پیدا لاکھوں سلام، شہر یار حرم تاجدار حرم نوبہار، شفاعت پیدا شمع بزم ہدایت پیدا لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد گوار بھیجے سبب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے خود سے کر گئے رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جانشین رضا شاد اختر رضا، فخر اہل سنن شاد اختر رضا، اے میری زندگی شاد اختر رضا، ان کا سایہ سرور رہے راگے ماں، ان کی نورانی صورت لاکھوں سلام، ان کی پاکیزہ سیرت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پیدا لاکھوں سلام، ہدایت پیدا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة، المصطفى والمرتضى
وابناہما والفاطمہ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت تما کے واسطے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے احسن اللہ لہ رزقا سے دے رزق حسن بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کے رحمت کے لیے خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ وقاسم رزقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ